بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ کی اسٹڈیز ہم کر رہے ہیں، اور پچھلے چیپٹرز میں تو ہم تفصیل سے دیکھ چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ایکشن ارشاد فرمائے تھے۔ تو آج ہمارا ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے لونڈیوں سے متعلق خصوصی اصلاحات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی کے دوران لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے کہ جناب ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو ساتھ جنگ کر لی اور وہاں سے خواتین کو لے کے وہ جناب آ گئے اور ان کو لونڈیاں بنا دیا، یا پھر کئی قسم کے دہشت گرد جو ہیں وہ یہ بھی کرتے تھے کہ سفر کے دوران قافلے پر حملہ کرتے اور خواتین کو اغوا کر کے لے آتے ہوتے تھے۔ تو یہ حرکتیں تھیں، اور پھر کوئی معقول آدمی تو چلو اس لونڈی کو اپنے گھر میں وہ ایک ملازمت کے طور پر ہی رکھتا تو چلو، اور اس لونڈی کی شادی بھی کہیں نہ کہیں کروا دیتا تو چلو ایک معقول ہوتا۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو باقاعدہ قحبہ گری کا سلسلہ شروع کر لیتے اور انہی لونڈیوں کو باقاعدہ تربیت کر کے اور ان کی ایک باقاعدہ ٹریننگ کر کے اور ان کو طوائف کے طور پر ایک سلسلہ ان کا جاری کرتے۔ اب اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن کیا لیا اس کے لیے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ چیپٹر 9 ہے جس کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں پہلے ذرا تھوڑا سا تبصرہ مودودی صاحب نے، انہوں نے جو ایک ریسرچ کی تو انہوں نے بتایا کہ ایک پوری ریسرچ میں کہ دیکھا کہ یہ اس وقت عرب میں قحبہ گری کی 2 صورتیں رائج تھیں، ایک خانگی کا پیشہ اور دوسرے باقاعدہ چکلا، یعنی خانگی کا پیشہ کرنے والی آزاد شدہ لونڈیاں ہوتی تھیں جن کا کوئی سرپرست نہ ہوتا، یہ ایسی آزاد عورتیں بھی ہوتی تھیں جن کی پشت پناہی کرنے والا کوئی خاندان یا قبیلہ نہ ہوتا، یہ کسی گھر میں بیٹھ جاتی اور کئی مردوں سے بیک وقت ان کا معاہدہ ہو جاتا کہ وہ انہیں مدد خرچ دیں گے اور اپنی حاجت رفع کرتے رہیں گے۔ جبکہ بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ عورت ان مردوں میں سے جس کے متعلق کہہ دیتی کہ یہ بچہ اسی کا ہے تو اسی کا بچہ تسلیم کر لیا جاتا۔ یہ گویا معاشرے میں ایک مسلم ادارہ تھا جسے اہل جاہلیت ایک قسم کا نکاح سمجھتے تھے۔ اس کو موجودہ زمانے میں ابھی بھی ایسی شکل جاری ہے جسے متع کہا جاتا ہے، مسلمانوں کیا یہ بھی جاری ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ طوائف کے ساتھ آج کل تو یہ کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کو اغوا کر کے بچی کو یا کچھ اور جس طریقے سے بھی لے کے اور پھر باقاعدہ اچھے خاصے کوئی 10-15 سال تک اس لڑکی کی تربیت کر کے پھر اس کو طوائف بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی تک جاری ہے یہ سلسلہ۔ تو جیسے مودودی صاحب نے عرب کلچر میں یہ تھا تو ایسا ابھی تک ہمارے ہاں بھی، پاکستان میں بھی، انڈیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، وہاں پہ بھی ایسے ہی سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ تھی کہ کھلی قحبہ گری صرف لونڈیوں کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ ایک تو یہ کہ لوگ اپنی جوان لونڈیوں پر ایک بھاری رقم عائد کر دیتے اور ہر مہینے اتنا کما کر ہمیں دیا کرو، اور وہ بیچاریاں بدکاری کرو تاکہ وہ یہ پوری رقم جناب لے جا کے دے سکیں۔ اس کے سوا نہ کسی دوسرے ذریعے سے وہ اتنا کما سکتی تھی، نہ مالک ہی یہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی پاکیزہ کسب کے ذریعے یہ رقم لایا کرتی ہیں۔ تو یہ لونڈیوں پر عام مزدوری کی شرح سے کئی گنا رقم عائد کرنے کی کوئی دوسری معقول وجہ ہو سکتی تھی۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنا جوان اور خوبصورت لونڈیوں کو کوٹھوں پر بٹھا دیتے اور اس کے دروازے پر
جھنڈے بھی لگا دیتے تھے جنہیں دیکھ کر دور سے ہی معلوم ہو جاتا کہ حاجت مند آدمی کہاں اپنی حاجت رفع کر سکتا ہے۔ تو یہ عورتیں تعلیقیات کہلاتی تھیں۔ یہ عربی میں ایسا تھا، لیکن سیم دوسرے ممالک میں بھی ایسی سچویشن آپ کو نظر آئے گی، اور ان کے گھر مواخیر کے نام سے مشہور تھے۔ بڑے بڑے معزز رئیسین نے اس طرح کے چکلے کھول رکھے تھے۔ خود عبداللہ بن ابی کا مدینے میں ایک باقاعدہ چکلا موجود تھا جس میں 6 خوبصورت لونڈیاں رکھی گئی تھیں۔ ان کے ذریعے وہ صرف دولت ہی نہیں کماتے تھے بلکہ عرب کے مختلف حصوں سے آنے والے معزز مہمانوں کی توازے بھی انہی سے فرمایا کرتے تھے، اور ان کی ناجائز اولاد سے اپنی خدم و حشن کی فوج بڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی کون تھا کہ یہ منافقین کا ہیڈ یہ آدمی تھا، اور یہ ان کا مین لیڈر یہی تھا، اور اس کو مدینہ میں حکومت کا بادشاہ بننے کی بھی اس کو امید تھی کہ میں بن جاؤں گا، اور وہ اسی لیے یہ پوری حرکتیں کرتا تھا۔ یعنی اب اس میں ایک تو وہ خوبصورت لونڈیاں ادھر ادھر سے بھی خرید لیتا اور ان کو رکھ کے اور باقاعدہ ایک چکلا کا سلسلہ وہاں پہ وہ جاری کر دیتا، رقم بھی کماتا، اور پھر اس کے اور جو بھی بڑے بڑے سردار اور کئی قبیلوں کے وہ بھی آ جاتے اور یہ کرتے، اور یہاں سے پھر ناجائز اولاد بھی جو پیدا ہوتی تو اس سے کیا ہوتا کہ اسی عبداللہ بن ابی کے لیے ایک ملٹری بن جاتی۔ تو یہ حرکت تھی اس انسان کی۔ اچھا، وہ اکیلا ہی ایسا نہیں تھا، ظاہر ہے کہ اس کا ایک پورا گینگ بنایا ہوا تھا، اور اس گینگ میں اور بھی تھے، اور بہت سارے، ظاہر ہے اتنے لمبے عرصے سے یہ حرکت کر رہا تھا تو ناجائز اولاد بھی اسی ملٹری کا حصہ بن جاتا تھا۔ تو اس کو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ کو حکومت ملی تو پھر آپ نے اس کو ختم کیا، اور یہ عبداللہ بن ابی اسی وجہ سے منافق بنا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت کچھ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے شہید کر دے اور پھر یہ خود حکومت پہ قبضہ کر سکے۔ تو وہ ایک اس طرح کا ایک بہت بڑا گینگ بنا کے تو اس نے یہ حرکت کی تھی۔ بھائی، ہم قرآن مجید سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا حکم، اس میں خاص طور پر عصمت فروشی والے کاروبار کو مکمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامنی کی خواہش مند ہوں تو دنیا کا مال و دولت کمانے کے لیے انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرنا۔ اگر کوئی انہیں مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مجبوری کے باعث انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ لونڈیاں کہ جو بدکاری نہیں کرنا چاہتی تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو گینگ ایسی حرکتیں کروا رہے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی اب تم چھوڑ دو یہ حرکت، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے لیے تیار کر دے گا۔ تو اب اس میں پھر پہلے ٹائم میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی تھی تو اس میں ایک لونڈی تھی، ان کا نام تھا معاذہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اسلام قبول کر لیا اور وہ اپنا پیشہ چھوڑنا چاہ رہی تھی، تو یہ اب ظاہر ہے کہ وہ غلام تھی معاذہ رضی اللہ عنہ، اور ان کا جو آقا تھا وہ یہ عبداللہ بن ابی تھا، تو اس نے ان پہ تشدد کرنا شروع کر دیا کہ چلو تم یہ حرکتیں کرو، جو کماتی ہو تو وہ کرو یہ سلسلہ۔ لیکن معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اچھے طریقے سے انہوں نے بچنے کا، پھر ان کو کہیں سے موقع ملا اور وہ
اس سے عبداللہ بن ابی کے گھر سے کسی طرح سے نکل کے وہ آ گئیں اور پہلے ان کی ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور وہ انہیں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فوراً جاری کر دیا کہ اس لونڈی کو ہرگز واپس نہ بھیجا جائے۔ اس پہ پھر عبداللہ بن ابی نے اس کا اصل طریقہ یہ تھا کہ پروپیگنڈا کے ذریعے یہ پوری حرکت کرتا تھا، تو اس نے ایک شور مچانا شروع کر دیا کہ جی محمد تو ہماری لونڈیاں بھی چھیننے لگے اور اس طرح کی حرکت کی، لیکن اس کے شور پر کوئی صحابی بھی پر کوئی اہمیت نہیں ہوئی اور ان خاتون کو آزاد کر دیا۔